اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین. اس ماہ مبارک کے 11ویں دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معبود سے دست بدعا اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا اللہم حبب الی فیہ الاحسان، نیکی اور اچھے کام کرنے کی میرے دل میں خواہش اور امنگ پیدا فرما. انسان اگر دیکھا جائے تو فطرتاً انسان توحید پرست ہوتا ہے. یعنی علماء بیان کرتے ہیں، علماء عقائد بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کو کسی جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور پھر پوچھا جائے کہ تمہارا خالق کون ہے تو وہ کہے گا کہ میرا خالق، میرا بنانے والا اللہ ہے. اگر اللہ کا لفظ اسے نہیں آتا ہو تو وہ کسی اور لفظ کو استعمال کرے گا، لیکن مقصد اس کا وہی ہے، خالق اس کا مقصد ہے. انسان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے، وہ اچھائی کی طرف آگے بڑھتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ کی تاریکی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی لیے یہ دعا انسان کی فطرت کے نزدیک، اور اللہ سے جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کی معرفت محبت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے. جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے ویسے ویسے معرفت بڑھتی ہے، جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے ویسے ویسے محبت بڑھتی جاتی ہے. چنانچہ جب ایک کام کی محبت، ایک کام کی لگن انسان کے دل میں ہوتی ہے تو اسے کسی اور انسینٹیو کی ضرورت نہیں پڑتی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں بچے کو دودھ دینے کے لیے نیند سے اٹھتی ہے تو اسے نیند سے کوئی اور نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کی جو محبت کا جو جذبہ ہے وہ محبت کا جذبہ اسے بستر سے الگ کرتا ہے اور وہ جا کر اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، غذا کی تلاش کرتی، غذا کا انتظام کرتی ہے، اس لیے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ اچھے سے اچھا طور پر غذا حاصل کرے اور پرورش پائے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو محبت کی مختلف درجات ہیں، کوئی کسی غریب کے ساتھ محبت کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کوئی اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کوئی کسی اور چیز کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اور کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ لٹا کر، حتیٰ اپنی جان دے کر نیکی کرنے پر آمادہ اور تیار ہوتے ہیں. چنانچہ انسان وہ بہترین انسان ہے، نیک انسان ہے، صالح انسان ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے اطراف میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جان پہچان والوں میں عدل اور انصاف اور احسان کا عمل انجام دے. دوسرا جملہ جو اس دعا میں اہم ہے وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فسق و فجور سے، گناہ اور سرکشی سے میری نفرت بڑھا دے. یعنی میرے دل میں جس طریقے سے وہاں محبت کے لیے
دعا کی، اسی لیے یہاں پر نفرت کے لیے دعا کی کہ میرے دل میں نفرت پیدا کر، غیبت کے سلسلے میں، جھوٹ کے سلسلے میں، کسی کو اذیت پہنچانے کے سلسلے میں۔ انسان اس طریقے سے نیکیوں سے نزدیک اور برائیوں سے دور ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان اس دنیا میں معصومین کو چھوڑ کر ہر انسان کوئی نہ کوئی گناہ کر دیتا ہے، یا عمدن یا سہون یا کسی اور طریقے سے۔ جب وہ ایک گناہ کرتا ہے تو شیطان اس گناہ کو خوبصورت بنا کر خوبصورتی اس کے اندر ڈال دیتا ہے اور زینت دیتا ہے اسے، اور انسان کو کہتا ہے، انسان گناہگار کو کہتا ہے کہ ایسے گناہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ توجیہ اس کو سکھا دیتا ہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا۔ توجیہ ایک عاصی کو، ایک گناہگار بندے کو شیطان سکھا دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ گناہ کرنے کی عادت رفتہ رفتہ اس کی پختہ ہونے لگتی ہے۔ ایک درجہ، ایک مقام وہ آتا ہے کہ جب انسان برائی کرنے سے ہچکچاتا نہیں ہے، پھر اس کے اندر برائی کرنے کی ایک آمادگی اور تیاری ہو جاتی ہے، اس کے دل میں، اس کے باطن میں زمینہ سازی ہو جاتی ہے اور گناہ کرنے کی، اور پھر وہ گناہ کرنے میں فقط ہچکچاتا نہیں ہے بلکہ اگلے جو درجہ ہے وہ یہ کہ گناہ کرتے وقت وہ لذت محسوس کرتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے کہ وہ گناہ کرے۔ مثال کے طور پر غیبت کے سلسلے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرمایا کہ اے بندے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی، مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تمہیں اس سے کراہیت محسوس ہوگی۔ تو یہ جو مثال دی ہے، تجسم کیا ہے گناہ کو اللہ نے، تاکہ اس بڑی برائی، غیبت جو بڑی برائی ہے، وہ اس سے انسان کو نفرت پیدا ہو اور وہ انجام نہ دے۔ جناب سلمان اور جناب اسامہ اور دوسرے اصحاب کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کچھ اصحاب نے ان کی برائی کی، غیبت کی، تو اللہ کے رسول نے انہیں بلایا اور کہا کہ تمہارے منہ سے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو آج گوشت کھایا ہی نہیں۔ کہا کہ نہیں، یہ گوشت جو ہے وہ ہے کہ جو تم نے سلمان اور اسامہ کی غیبت کی تھی، یہ اس وجہ سے تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول مجسم، گناہ کو مجسم کر کے بتلا رہے تھے کہ یہ گناہ تمہارے اندر اس طریقے کی برائیاں پیدا کرتا ہے۔ تیسرا جو جملہ ہے، وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ بِعَوْنِكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ، نیکی سے محبت، گناہ سے نفرت۔ اس کے بعد تیسری چیز، اللہ کے غضب سے دوری، اللہ کے غضب کا خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو جہنم میں اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اگر کوئی اس نے نافرمانی کی تو اس ظلم کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو اس دنیا میں گناہ سے بچنے میں مدد دے سکتی ہے۔ کہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہم یہ تو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا غضب بھی بہت خطرناک اور شدید ہے۔ اللہ اگر کسی کو پکڑ میں لے آئے تو پھر اس کا بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ قدرت مند جو ہستی ہے وہ اللہ ہے۔ اگر اللہ کسی پر عذاب کرنا چاہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ غضب اللہ عقابہ، کہ اللہ کا جو غضب ہے وہ اس کا عذاب ہے، ورضاہ ثوابہ،
اور جو اس کی رضایت اور اس کی خوشی ہے وہ اس کا ثواب ہے۔ اگر اللہ کبھی ثواب دینا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی اور خوش ہے اس بندے سے اور ان لوگوں سے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عذاب میں مبتلا ہو جائے، کوئی مشکل پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تو سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دن کی دعا اس جملے پر ختم کریں کہ یا غیاث المستغیثین، اے پکارنے والوں کی پکاروں کو سننے والے، ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ الہی آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔